بات صرف اتنی ہے، اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، حضور کے وفادار بن جاؤ، پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے، حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا، سچی بات ہے، اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے، اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب بات یہ سن کر کے چلو، دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی، ایک سیدنا خالد بن ولید کی، ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی، دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی، ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، آج اگرچہ سامنے تمہارے ساتھ نہیں لایا جاتا، لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے، گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے۔ پورنوگرافی جو اور یہاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے، تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے۔ آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے، یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے۔ ان اور یہاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے، تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے، تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا، قیامت کے دن وہ بھی دکھایا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا، بیٹا اگر تو برائی کرے گا، چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر کر لے، یأتی بها اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن بھی آبرو ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلاتے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟
آپ تھانے میں جا کر پوچھیں وہ ہنسیں گے. میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں, پاکٹ مار ہوتے ہیں, پیسے چوری کے ہوتے ہیں, سننا چوری, چین چوری. یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے. میرے عزیزوں, مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں, مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا. کیا بات, محبت مصطفیٰ ہے. اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں. تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ. تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی, اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں. پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے, یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے, عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں. اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے کا؟ دوا چاہتے ہو؟ اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا, مفتی اعظم ہند نے دیا تھا. دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اے نوجوانوں, تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا, یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے. جس دن یہ تمنا آ جائے, ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے, ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے, دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا. بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو, اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے, ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے, وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا. تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو, کیا تھا چہرہ؟ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا, مسجد نبوی کے پاس آیا, 14ویں رات تھی, چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا, اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے. آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا, کبھی ادھر دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں. یہ حدیث پاک میں ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں. اسی اثنا میں میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا, پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے, حضرت کا چہرہ صاف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان سرکار مدینہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس, مفتی سلمان حضری صاحب قبلہ. سبحان نوجوانوں, تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, نظروں میں اپنے دل میں بسا لو اس جمال مصطفیٰ کو. تمہاری رات جب ہو جائے, طلب پیدا ہو جائے, اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی اسکرین پر یہ گندی اور بے حیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے, اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں, یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے, یہ کھجلی کی طرح ہے, کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے, ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے. یہ ویسی ہی ہے, چند منٹوں کی لذت ہے, ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہے. یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر, تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہے. ان بے حیائیوں سے نکلو, اپنی آنکھوں کو حیا دو, اپنے ایمان کو جلا بخشو, اور تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے, بسا لو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو. دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو. وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو فاضل بریلوی امام اہل سنت مدینے جا کر کے کرتے ہیں؟ جب ہر کوئی جا کر کے کیا مانگتا ہے, یا رسول اللہ ہمارے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے, یہ مجھے عطا ہو جائے, بیٹا نہیں مل جائے, بیٹی نہیں مل جائے, تجارت نہیں چلتی, وہ مل جائے. مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں, لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے, ایک بار
دیدار چاہیے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں, پاکستان کے رہنے والے, بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتنی جاہریاں. پنجابی شاعر تھے, انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے, تیری وقار کیا ہے, تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے, وہ رسول کرام وقار کی ذات اور تو ایک گنہگار. یہ اپنی عاجزی پیش کیا لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں طے کیا تھا. ایک مقام پر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے, نماز سے فارغ ہوتے ہیں سامنے دیکھتے ہی جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. میرے آقا بے حجابانہ تشریف لائے اور پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے, ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے, کالی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتنی جاہریاں. یہ پنجابی شاعر تھے لیکن بریلی کے حسان الہند عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے, یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گھتا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. وہ بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا میرا نبی کیسا دکھتا ہے, میرا نبی کیسا ہے تمہیں پتا ہے, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. پیسوں کی ایک ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے جلسوں میں, یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں. مال کی طرف توجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو. اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں, جذبہ ایسا بیدار ہو کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو تیار. لبیک یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. عشق محبت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو احساس کے طور پر ان پر نوٹوں کی بارش ہونا چاہیے, لا کر نوٹ دے دے. میں نوٹ کھانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں. میرے عزیزوں میرا میسج صرف اتنا ہی ہے, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں, صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور